حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ تاجر تھا. مجھے آ کے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں, اگر آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا دیں, آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا, مختصر راستہ, اور آپ کو ایسی جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں سواری کے لیے گھاس ملتا ہے, اور آپ کو پیسے بھی دوں گا. معذور کو بٹھا لیا. آگے گئے تو دو راستے تھے. اس نے معذور نے کہا یہ راستہ, انہوں نے کہا یہ اجاڑ راستہ ہے. کہ نہیں, میرا دیکھا بھالا ہے, بہترین راستہ ہے, مختصر بھی ہے, سواری کا گھاس بھی ہے, ٹھنڈے چشمے پانی, چیزیں وغیرہ وغیرہ, آپ ادھر سے چلیں. جب ادھر گئے تو آگے راستہ اجاڑ تھا, لوگوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی تھی, اور وہ جو بندہ تھا معذور تھا, وہ معذور نہیں تھا. ایک دم کھڑا ہوا, اس نے خنجر نکالا, اور خنجر نکال کے اس کو قتل کا ارادہ کیا. اس نے کہا ٹھہر جا, تجھے میرا مال مطلوب ہے, یہ لے لے, مجھے کیوں قتل کرتے؟ اس نے کہا میری ترتیب ہے, پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں, یہ سب میں نے مارے ہوئے ہیں, یہ جو پڑے ہیں سب کو ایسے ہی ٹھگ کے لایا ہوں, معذور بن کے, مریض بن کے. اچھا, اس نے کہا مجھے نفل پڑھنے دے. وہاں کا کہنے لگا ان سب نے بھی ایسی کہا تھا, نفل پڑھنے دے. اب فرمایا کہ وہ اوپر ظالم کھڑا اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم تقاضا کر رہا ہے, اور ان کی زبان پہ کچھ آ ہی نہیں رہا. میں پڑھیں تو کیا پڑھیں, موت و حیات کی کشمکش ہے. وہ اس نے خنجر لیا ہوا ہے کہ ابھی قتل کرے گا, کھوپڑیاں ہڈیاں لوگوں کے سامنے پڑی ہیں, جو سچ جھوٹ ہے سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے. تو کہا, اچانک اس کی زبان سے نکلا, امن یجیب المضطر اذا دعا, امن یجیب, کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے, بے چین کی دعا کو سننے والا ہے, وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہی ہے. بس یہ کہنا تھا, عرش سے آواز آئی, اور ایک شخص گھوڑ سوار آیا, اور اس کے پاس لوہے کا غرض تھا, اور اس نے اس ظالم کو مارا. ظالم خون میں لت پت گرا, اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلی, اور وہ جانے لگا گھوڑ سوار. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں, اتنے کڑے وقت میں, مشکل میں میرے پاس آئے؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں, اس آیت کا غلام. اس آیت کا غلام. اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ ہے, تو اس آیت کا تذکرہ ہے, تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں. زندگی سفروں میں گزری ہے, سفر 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 گزری ہے. ابھی بھی کراچی گیا, گوشہ درود و سلام میں میری ڈیوٹی ہے, میں نے جانا ہے کہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں. کراچی گیا, پھر واپس آ گیا شام کو. وہاں جہاں نظام دیکھا جا کے کیسا ہو رہا, کس طرح ہو رہا, تعمیرات ہو رہی. ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے, یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے, یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ, میری زندگی کے تجربات میں. اس نے اس کی وہ پارٹی, اس کی وہ پارٹی, اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. میں بس میں بیٹھا تھا, ٹرین میں سفر تھا, تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں, وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے, اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے, ویران ہو جائیں گے, اجڑ جائیں گے, اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا, میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہوا. اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں, کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں, یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے, نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے, نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں, بس میں, ٹرین میں, جہاز میں بیٹھے ہیں
تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، آپ ٹرین میں، آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں، اور آپ کو اگر آیت آتی ہے، میں نے یہ آیت بیان کی، کیا آیت ہے؟ ہاں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بس یہاں تک۔ میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا، اپنی سورۃ فاتحہ کے بعد جو جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تکرار کریں۔ آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں، ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر پھر نفل پڑھ لیں، کہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں، اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، کھلا پڑھتے جائیں۔ تو کہنے لگے لکھ کے دے دیں، میں نے انہیں لکھ کے دے دیا، انہیں میں نے لکھ کے دے دیا۔ کہنے لگے آپ کا پتہ؟ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا، موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا، خط ملا، آپ ایسے ایسے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن ایک دو تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی، اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ آگے مجھے جا کے پتہ چلا، اب آپ غور کریں میری بات پہ، توجہ کریں۔ کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائی، اس وقت کو ملایا، جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی، یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا، اور میرا ایک گمان یہ ہے، ہم لاہور سے نکلے تھے، عوام ایکسپریس کا جو ہے لوور اے سی تھا، ہم لاہور سے نکلے تھے، تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہیوال ہوگا، اوکاڑا ہوگا، ساہیوال ہوگا، بس اس سے آگے نہیں تھا۔ کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 گھنٹے کا۔ کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی، اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، ایک شخص آیا باہر سے، کوئی نہ واقف، کچھ جاننے والا نہیں تھا، اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز بول تھے، اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی۔ آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے، کیا لڑتے ہو، ادھر آؤ سارے۔ وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے، وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ یوں چٹکی ہوئے مسئلہ ہار کے چلا گیا، اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہارے وہ آ رہا ہے، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا، کیوں لڑتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے یہ ہے۔ اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی، اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودھری اور بڑا بن گیا، باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا تھا۔ اس آیت کا غلام ہوں، اس آیت کا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔